السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ زندگی تیرے نام کی زنیرہ خان کی قلم سے لکھی گئی خوبصورت تحریر، جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ تو میں آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے والی ہوں، تو چلتے ہیں جناب آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ سر میں آئی گو، وہ سادگی سے بولی تھی۔ جی آپ جائیں، شاہویز لب بھینچے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ وہ سر ہلا کر بہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کچھ سنا تو نہیں؟ اس کے جاتے ہی ارم نے کہا تھا۔ ہمارے پاس اس لڑکی کو ڈسکس کرنے کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ ویل کوئی اور بات کر لیتے ہیں، وہ کافی پیتے ہوئے بولا تھا۔ تحریم سے بات ہوئی تھی، وہ کل ہی لندن سے واپس آئی ہے، کہہ رہی تھی تمہیں کال کرتی رہی ہے مگر تم نے اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ بزی تھا میں۔ اس نے مگ اپنے سامنے کھسکایا۔ وہ ایسے تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی، محبت کرتی ہے تم سے، بہت پوزیسو ہے تمہارے لیے، اور یقیناً آج شام کو تمہارے سر پر پہنچے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ محبت، وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ اس کا ڈمپل گہرا ہوا۔ ارحم یہ لفظ سنا سے ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا۔ لوگ کیوں دعوے کرتے ہیں، کیوں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے میں اپنا وقت پر بات کرتا پھروں۔ وہ کافی کا سپ بھرتے ہوئے بولا۔ محبت نہیں کرتے نہ کرو، مگر آنٹی کی بات مان کر شاید تو کر سکتے ہو نا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ایکسکیوز می، وہ ماتھے پر بال ڈالے برمی سے بولا تھا۔ انہوں نے مجھے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، اور وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی۔ تم تحریم سے شادی تم نے بکواس کرنی ہے تو دفع ہو جا، اور امی کو منع کر چکا ہوں۔ حد ہے، وہ دوسروں کو فون کر کے میری زندگی کے فیصلے لے رہی ہیں۔ وہ خفکی سے بولا، پھر ٹائی کی ناڑ درست کی، ہینگر پر لٹکا ہوا کوٹ پہنا تھا۔ میری میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے، بعد میں ملتے ہیں، بے نیازی سے کہتا بہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم نے دکھ غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر اٹھا تھا اور بہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ میٹنگ روم کے باہر راہداری میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ اسے شاہویز نے انتظار کرنے کا کہا تھا۔ اس نے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ آدھے سے زیادہ ورکرز جا چکے تھے۔ وہ صبح سے بھوکی پیاسی نڈھال سی بیٹھی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے گال سرخ ہو رہے تھے۔ نہ وہ میرے لیے پہلے اہم تھی نہ اب ہے۔ آواز کی باز گشت اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ آنکھوں میں گلابی پن چمکنے لگا۔ دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ مجسمہ بنی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ وہ یاد میں بری طرح بھٹکنے لگی۔ وہ لائبریری میں کھڑی کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ روشن دان سے چھن کر آتی روشنی پوری لائبریری کو واضح اور روشن کر رہی تھی۔ اونچے اونچے ریکس پر سجی کتابیں دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہاں صرف کتابوں کی مہک تھی اور زارا ان کی دیوانی۔ وہ سحر میں ڈوبی کتابوں کو نکال کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے ٹائٹل پڑھتی، ان کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لائبریری میں کوئی 3-4 لوگ موجود تھے جو لمبی میز کے گرد انہماک سے مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کی نظر مطلوبہ کتاب پر پڑی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ اس کتاب کی طرف بڑھایا جب لمبا بازو کسی اور کا بھی آیا تھا، اور جھٹ سے کتاب نکال کر لے گیا۔ زارا نے ششدر انداز میں مڑ کر مقابل کو دیکھا جو کتاب ہاتھ میں تھامے مسکرا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے مسکرا کر کہا۔ شاہویز اب میری کتاب واپس کریں۔ وہ پلکیں چپکاتی ہاتھ بڑھا کر غصے سے بولی۔ آپ کی بک؟ وہ آئی برو اچکا کر مصنوعی حیرت سے بولا تھا۔ جی ہاں، میری کتاب۔ اس کتاب کو میں 2 دن سے ڈھونڈ رہی ہوں، اور آپ اتنی آسانی سے میں آپ کو ہڑپ نہیں کرنے دوں گی۔ شرافت سے مجھے واپس کریں، ورنہ کیا زارا؟ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ورنہ میں آپ کا قتل کر کے بھی یہ کتاب حاصل کر سکتی ہوں، وہ گھڑا کر بولی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، سیریسلی؟ زارا، میں نے بھی ایگزام دینے ہیں۔ آپ سے پہلے اس بک تک میرا ہاتھ پہنچا ہے، اس لیے اصولاً اس کتاب کا اصل حقدار میں ہوں، اور میں کیوں دوں آپ کو یہ بک؟ آپ نے مجھ سے کبھی سیدھے منہ سے بات نہیں کی، نہ ہی میری دوستی قبول کی۔ ہمارے درمیان تو سلام دعا کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ وہ نظریں زارا کے چہرے پر جمائے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ رکھیں اپنے پاس یہ بک، اللہ کرے آپ فیل ہو جائیں۔ وہ شدید غصے سے تمتماتے چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، شاہویز نے غصے سے کہتے ہوئے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھینچا تھا۔